تو اس سے پہلے کہ ہم ورلڈ کپ کے معاملات کو ڈسکس کریں، ذرا جو آج خبریں آ رہی ہیں ٹیم سلیکشن کو لے کے پی سی بی سے شاہد بھائی، کہ وہ علیم ڈار والا اور اظہر والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا، ظاہر ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا، اور اب 2 نئے لوگ ہیں، وہ نام سامنے آ گئے، مصباح الحق اور سرفراز کا نام آیا ہے وہ ہیڈ کوچ سے ادھر ہاں اب ڈائیورٹ کر دیا. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ سلیکشن کمیٹی میں بھی ہے اور وہ ہیڈ کوچ بھی بن جائے تاکہ اس کو ڈوئل رسپانسبلٹی مل جائے اور وہ یہ کہہ نہ سکے کہ بھئی میری سلیکٹڈ ٹیم نہیں تھی جیسا کہ اب تک ہو رہا ہے. تو یہ امپاور کرنا کہتے ہیں اسے یا پھنسانا کہتے ہیں؟ نہیں، امپاور کرنا ہی کہہ لیں اگر آپ پازیٹیولی اس کو دیکھتے ہیں تو. سرفراز ہو گیا، مصباح ہو گیا، سب ہمارے فارمر کرکٹرز ہیں اور انہی کی رسپانسبلٹی ہے. کامران ہو گیا، باسط ہو گئے اور سارے کرکٹرز کی انہی کی رسپانسبلٹی ہے. ہمارے پاس ایک ہی گیم ہے جو ہمیں یونائٹ کرتا ہے، جو ہمیں پوری دنیا میں پاپولرائز کرتا ہے. اس میں اگر ہماری اچیومنٹ نہیں ہوگی، اس میں ہماری اگر ترقی نہیں ہوگی تو ہم سب کو دکھ ہوگا. تو ان سب کا کنٹریبیوشن ہے. اب ان 2 لوگوں سے کنٹریبیوشن مانگا ہے پی سی بی نے، دیکھیں اس لیے کہ ہم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ایک دفعہ 5ویں آئے، پھر دوسری دفعہ 7ویں آئے، تیسری دفعہ تو حد ہی کر دی ہم نے، 9 ٹیموں میں 90 نمبر پر آئے. تو ہمیں اس کو امپروو کرنا ہے. اب یہ خاص طور پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کون کتنا جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ کتنا کیپیبل ہے. وہ جو 3-4 لوگ جب بیٹھیں گے وہ آپس میں ان کی بن جائے گی، یا وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ذرا رسا کشی والا معاملہ چلے گا، وہ کھچاؤ تناؤ والا معاملہ ہوگا؟ مشکل تو نہیں ہوگی سادہ الفاظ میں. 1 مین شو جو تھا نا عاقب جاوید، اب وہ نہیں ہوگا. اچھا، جو عاقب پچھلے 5-6 مہینوں سے جو اپنے آرڈر نکال لیتا نا مائک حسن کے ساتھ مل کے، مصباح ہلکے الفاظ میں لیکن پیچھے سے کام کرے گا، سرفراز سامنے بات کرے گا، تو وہ 1 مین شو والا کام نہیں ہوگا. تو یعنی یہ فائدے میں رہے گا معاملہ، پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کے لیے اچھا ہے. اگر یہ دونوں بھی یسر بن جائیں گے تو پھر سب سے زیادہ تکلیف کرکٹرز کو ہی ہوگی. ہاں، مشکل میں تو وہی آئیں گے آخر میں جب ٹیم آپ کو جب پوسٹ ملتی ہے نا تو آپ نے ہر چیز بڑی ایمانداری سے کرنی ہوتی ہے، اور جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے مجھے. تو یہ بنیادی طور پر ہی ورکنگ ریلیشن ڈیفینیٹلی اگر اچھا ہوگا، یا اگر وہ 1 مین شو نہیں ہوگا تو یہ تو فائدہ ہے ٹیم کا، مطلب اچھا ہو جائے گا. اور یہ اگر یہ والی بات جو ہے جو شاہد بھائی کر رہے ہیں کہ وہی آپ سلیکشن کمیٹی میں بھی ہیڈ کوچ بھی ہیں، تو آپ ہر طرح سے جواب دینا. مطلب جی پہلے بھی ایسا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا اور میرے خیال ہاں جی مصباح تھا، تو ایک بار اور کر لیں گے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا میری نظر میں. اچھا، بس یہ ہے کہ اپنا پروسیس بہتر کریں، پرفارمنس بیسڈ سلیکشن کریں، اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ پہ ٹیمیں نہ بنائیں، نہ ان لڑکوں کو پروموٹ کریں جو ڈیزرونگ ہے ان کی، اور ڈومیسٹک کے پلیئروں یا اپنے کسی چارنے والا یا آپ کو پسند نہیں ہے ان کے متعلق بیڈ ریپوٹیشن بنا کے آگے میٹنگ میں نہ بیٹھیں. ایک پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹھیں گے تو چیزیں ساری بہتر ہوتی جائے گی. ڈیسائیڈ کرنے والوں کو بھی تو مطلب سوچنا چاہیے نا، مطلب ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوتے ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہی تھی پرفارمنس کے. اچھا یار یہ یا وہ بند کمرے کی کسی میٹنگ میں لا کر کوئی میٹنگ منٹس دے دے اور بولے کہ سر یہ فلانا بندہ جو ہے یہ کر رہا ہے. دیکھیں اب 3 دفعہ ہو گیا چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ میں دخل اندازی نہیں کرتا سلیکشن میں. چیمپئنز ٹرافی میں پوری دنیا کہتی رہی کہ ایک اسپنر اور ایک اوپنر نہیں ہے، آپ ہار گئے، وہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. 2024 میں آپ عامر اور اماد وسیم کو لے کے آئے، اس وقت بھی چیئرمین صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. ابھی اس دفعہ بھی علیم ڈار اگر اپوز کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بابر اعظم اور شاداب کو نہیں ہونا چاہیے، تو چیئرمین صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے اور علیم ڈار صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور زیادہ اچھا ہو کہ 4 آدمی. کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے، ٹیلنٹ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ آپ 4 آدمی بیٹھیں گے، یا تو آپ کنونس کر دیں یا آپ کنونس ہو جائیں. علیم ڈار اگر اتنے اچھے آدمی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ T20 ورلڈ کپ کا جب اسکواڈ سلیکٹ ہو رہا تھا، اگر ان کو اس وقت تحفظات تھے اسی وقت ریزائن کرتے تاکہ قوم کا ٹیم کا فائدہ تو ہوتا. نہیں وہ لیکن نتیجے کا انتظار کر رہے تھے نا، کہ مطلب اس کے بعد نتیجے کے انتظار کے بعد آپ پھر لکیر پیٹ رہے ہیں. شاید بھائی اور باسط بھائی بتائیں گے، مصباح تو پہلے بھی سلیکشن کمیٹی میں یہی بورڈ کے آلموسٹ بندے تھے، صرف چیئرمین صاحب چینج ہوئے ہیں. کیا اس وقت فائدہ نہیں میں بورڈ کی بات کر رہا ہوں. بورڈ کے مطلب کم بیش مجھے یہ بات بتائیں، اس وقت مصباح کو ہٹایا گیا تھا، کس بیس پہ ہٹایا گیا تھا، دوبارہ کیوں لا رہے ہیں؟ بتائیں باسط بھائی، مطلب یہ کیا ہے، مطلب جانے کی وجہ اور آنے کی وجہ کوئی ہوتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، چلے سرفراز کا فرسٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے، عاقب بھائی کا میرے خیال سے دوسری تیسری بار ہے، اس کے بعد اسد شفیق کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. کتنی سلیکشن کمیٹیاں چینج ہو گئی ہیں، کوئی ایک پھر آپ نے ان کو بنایا نا تو پھر ان کو 2027 تک ٹائم دیں. کوئی کل کو پھر نہ چینجنگ جو ہو رہی ہے دیکھ لیں، کچھ 4تھی 5ویں سلیکشن کمیٹی بن گئی. فروری 2024 میں محسن نقوی صاحب آئے تو یہ 5ویں 6ٹھی سلیکشن. ابھی کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہوتی ہیں نا، مختلف آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی وہ ایک پلان بن گیا کہ ابھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، مائک ہیسن کو بھی نہیں چھیڑ رہے، ٹیم کو بھی کہیں نہیں لے کے جا رہے. اور لیکن جو آپ نے ابھی ٹیم اناؤنس کی اس میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کتنا کنسسٹنسی کو لے کر مطلب آپ نے اکھاڑ پچھاڑ تو کر دی اس ٹیم کے ساتھ جس کو آپ لے کے گئے تھے. اسٹار پلیئرز
وہی بات کر سلیکشن دی ہے۔ کمیٹی میں کوچنگ میں رہے ہیں، کوئی مجھے بات بتا دیں، کوئی چیز اچھی ہوئی ہے تو میں مان جاؤں گا ٹھیک ہے یار یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ آپ کوئی مجھے رپورٹ تو بتائیں، دنیا کو بتائیں، میڈیا کو تو دکھائیں کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا۔ نقصان ہی ہم نے دیکھا ہمیشہ۔ باسط بھائی اس کو جو شاہین کو جو ٹیم دی ہے بنا کر آپ نے، جو اسکواڈ میں مطلب سارا کچھ ناپ تول کر کے ڈال دیا ہے، ٹھیک ٹیم ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو 2027 کے حساب سے ایم کریں تو ٹھیک کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے جو آدھا گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے نا، وہ یہ چیز بتاتی ہے کہ نہ مائک ہیسن کو یہ ہٹا رہے ہیں، نہ سلمان علی آغا کو ہٹا رہے ہیں، نہ شاہین کو ہٹا رہے ہیں، جو بلنڈر کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ فائدہ مند نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ اور جہاں تک بات ہے آپ نے جو بولا ٹیم چینج کریں، اگر ہمت ہے تو 2027 تک یہی ٹیم کھلا دیں، مان جاؤں گا۔ لیکن مائک ہیسن آئیں گے ثابت بھی واپس، کریں آپ جو لوگ، فیصلہ اس کا لیکن واپس آئیں گے۔ لیکن ٹھوک مائک بجا کر ہیسن کہیں بھی۔ اس ٹیم سے متفق نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو ODI کی چلے اب ٹیم ہے، دیکھتے ہیں نا اب یہ نیا مجھے combination کیا ایک بنتا بات ہے کی اور بھی selection مایوسی ہوئی، ایک بات کی اور بھی مایوسی ہوئی کہ اگر شاہین اچھا کپتان بننا چاہتا ہے تو شاہین جا کر یہ کہتا کہ مجھے بابر اعظم اور سائم ایوب اس ٹیم میں چاہیے، ان کو آپ ڈراپ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اس نے یہ ٹیم ایکسپٹ کی ہے تو اس کو پھر بنگلہ دیش میں جو ریزلٹ آئے گا وہ بھی ایکسپٹ، وہ اس کو آن کرنا پڑے گا۔ اب کوئکلی پہلی بیٹنگ والا آج کے میچ پہ آ رہا ہے نا دوبارہ، پہلی بیٹنگ یا دوسری بیٹنگ والا حساب کیا نکلا؟ پہلی بیٹنگ دوسری بیٹنگ والا حساب یہ نکلا کہ دونوں برابر ہیں۔ مطلب کسی ایک سائڈ کے ساتھ جانا پڑے، میری والی بات نہ کریں کہ جو I'll go with انڈیا، لیکن چیز ہوگا ادھر ایسی۔ آپ کی پروڈکشن؟ یار دیکھا جائے تو انڈیا ہی فیوریٹ ہے، لیکن جیسی پچ ہے، جیسا گھاس نظر آ رہا ہے، انگلینڈ بھی ڈینجرس، ایکسائٹنگ میچ ہونے جا رہا ہے، ایکسائٹڈ میچ ہونے جا رہا ہے۔ شاید آپ کی پروڈکشن 65-35 انڈیا ان فیور آف انڈیا۔ لیکن انگلینڈ بڑی میوریک اور بڑی نئی نئی چیزیں کرتا ہے، اس کا کوچ بیس بال میکلم اور بروک، تو اگر انہوں نے کوئی آؤٹ آف دا باکس چیز کی تو وہ 1.4 بلین لوگوں کو خاموش بھی ہاں وہ بالکل سناٹا خاموش ہو جائے گا۔ مطلب کی پلیئرز بھی آپ بتانا چاہیں گے؟ مجھ کو نہ وہ میں جاتے جاتے بتا دوں گا میری ٹیم کون سی ہے۔ کی پلیئر دونوں کی طرف سے سارے ہیں یار، یہ میچ ایسے ہوتے جو چل جائے گیو اینڈ ٹیک۔ نہیں، اس میچ میں جو بھی مطلب پرفارم کرتا ہے وہ ہیرو بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے میچ میں فن ایلن، وہاں سے سنجو سیمسن۔ پھر اس کو ختم کرنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کو بھی ہیرو ہاں، بننے کی توفیق عطا 2036 میں اگر 2036 تک اگر ہم جائیں تو فرمائے۔ کچھ کہنا چاہیں؟ ٹیم کا میں صرف یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کچھ چینجنگ نہیں ٹیم میں، کوچ کو نہیں ہونا چاہیے جو ٹرنیور پورا کرے، لیکن T20 کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کو تو کھلائیں۔ ہاں آپ چلیں، زبردست رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔